الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد احباب گرامی، آج ایک ایسی ہستی کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، جو امت مصطفیٰ کے محسن بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جن کے ذکر کو تقریباً کسی بھی مجلس کے اندر اس طرح سے بیان نہیں کیا جاتا جتنا بڑا ان کا کردار ہے، جتنا بڑا ان کا قد کاٹ ہے، جتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے، جتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ میری مراد سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کی ذات بابرکات ہے، کیونکہ اللہ کریم نے بے شمار عزتوں، عظمتوں، رفتوں، شانوں سے حضور کے گھرانے کو نوازا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا ہر فرد اس کی اپنی خوشبو ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، اس کے اپنا فکر ہے، اپنی اصلاح کی، لوگوں کی کوشش کرنے کے معاملات ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر میں ہم جس طرف جا رہے ہیں نا، وہ رستہ بڑا خطرناک ہے۔ جس طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے نا، وہ منزل بڑی عجیب ہے، جہاں پہ عزت والوں کی عزت نہیں، شان اور مرتبے والوں کی شان اور مرتبہ بیان، فقط فرقہ بازی، فقط سازش، فقط فتنہ، اور اس قدر فتنہ کہ اللہ کریم معاف فرمائے۔ اگر میں یقین کریں، کل پرسوں اور یہ آج صبح بھی میں مطالعہ کر رہا تھا تو کلیجہ منہ کو آ رہا تھا کہ میرے نبی کی آل کے ساتھ اتنی شان قرآن نے بیان کی، اتنی حدیث مبارکہ موجود ہونے کے باوجود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کرب و بلا کے اندر آپ کے خانوادے سمیت تہ کر دیا گیا، اور پھر عباسیوں نے اس حد تک بس نہیں کی۔ یہ ایک وہ خون چکا باب ہے تاریخ اسلامی کا، جسے پڑھے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے 18 فرد جو سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے تھے، یہ جو عباسی خلیفہ تھا ابو منصور جعفر، اس نے ان 18 کے 18 بندوں کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا
اور اس کی ہوا بھی بند کر دی، باہر سے تالا لگا دیا، جہاں دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا تھا، اور وہ 18 کے 18 فرد اس کمرے کے اندر دم گھٹنے کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ وہ درد ہے، یہ وہ تکلیف ہے جس سے امت مسلمہ آگاہ ہی کوئی نہیں، جس کے بارے میں بیان ہی نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیں، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت وہ ہیں جن کو اللہ نے حضور کی آل کی عزت بھی توفیق عطا فرمائی ہے اور حضور کے اصحاب کی بھی عزت کی توفیق۔ ہم آل نبی کے بھی نوکر ہیں، ہم اصحاب نبی کے بھی نوکر ہیں، اس لیے کہ یہ نسبت مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ گھرانہ نبی کا ہے، اور صحابی بھی کس کے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب گرامی آپ ان کو ارشاد فرما دیں کہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا لیکن میری آل کے ساتھ مودت کرنا، میری آل کے ساتھ۔ اس پہ بڑی لمبی گفتگو ہو چکی ہماری محرم الحرام کے اندر اہل بیت اطہار کی عظمت کے حوالے سے۔ ایک بڑی لمبی حدیث مبارکہ ہے جس کو مفاتیح الغیب کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا، زمخشری نے کشاف کے اندر نقل کیا، قرطبی نے فی جامع احکام القرآن کے اندر نقل کیا، تفسیر حقیق کے اندر موجود ہے، تفسیر ابن عربی کے اندر موجود ہے، اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے۔ اور بڑی توجہ سے اس حدیث مبارکہ کو سنیے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ حدیث ضعیف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ حدیث موضوع ہے۔ ہاں، جب بندے کو نبی کی آل کی عظمت کا احساس نہ ہو تو پھر مسئلہ اور ہو جاتا ہے۔ بندے کو نبی کے صحاب کی عزت کا یا ان کے مقام اور مرتبے کا خیال نہ ہو تو پھر مسئلہ، ہم ہمیشہ ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے والے لوگ ہیں نا۔ مکھی کہاں بیٹھتی ہے جی؟ کبھی صاف جگہ کے اوپر مکھی کو کسی نے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے؟ اشفاق احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ مکھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، کم از کم کسی چیز پہ بیٹھتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے۔ اگر یہ مکھی نہ ہوتی تو ہمیں پتہ کیسے چلتا کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی چیز خراب ہے؟ تو یہ ٹیڑھی آنکھ والوں سے جو دیکھنے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے خاص طور پہ غور و فکر کی ضرورت ہے، اور جو آل نبی کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور الحمدللہ ہم حضور کی آل کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم نبی کی آل کے ساتھ مودت کرتے ہیں۔ آج عرس پاک ہے سیدنا امام حسن کا۔ آج کن کا عرس پاک ہے؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا عرس مبارک ہے۔ تو نبی کی آل کی جو محبت ہے نا، اسے اپنے دلوں کے اندر جاں گزی کر لیں۔ آل کی محبت اگر تمہارے دلوں کے اندر ثابت رہے گی تو تم کبھی گمراہ، اچھا اللہ نے معیار بنا دیا ہے، اللہ نے معیار بنا دیا ہے، جنتی ہونے کا معیار نبی کی آل کی محبت ہے، اور جہنمی ہونے کا معیار نبی کی آل کا بغض ہے۔ جس دل میں نبی کی آل کی محبت ہے وہ دل بندہ مومن کا دل ہے، وہ دل ایک جنتی کا دل ہے، وہ دل ایسے بندے کا دل ہے جو دل اللہ تعالیٰ نے کسی ایمان والے کو عطا فرمایا ہے۔ اور جس دل میں نبی کی آل کی محبت نہیں، آل کی تعظیم نہیں، آل کی تکریم نہیں، وہ دل بندہ مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا اس سے پہلے ایک اور حدیث سنا دوں۔ المستدرک کے اندر امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، اور یہ المستدرک پتہ ہے کون سی کتاب ہے؟ یہ صحیح مسلم اور بخاری کی شرائط کے اوپر وہ حدیث مبارکہ جو صحیح ہیں لیکن مسلم میں شامل نہیں، بخاری شریف میں شامل نہیں، ان حدیثوں کو امام حاکم نے المستدرک کے اندر جو ہے نا وہ شامل کیا ہے۔ اس کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہو، کہاں ہو؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ مطاف شریف میں ہے نا، بیت اللہ شریف میں ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ لگا ہوا ہے حجر اسود، اور تھوڑا پیچھے ہٹ کے مقام ابراہیم ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے
اب بڑی عظمت والی جگہ ہے جہاں پہ ایک رکعت نماز پڑھیں تو اللہ 1,00,000 رکعتیں پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک سجدے کا ثواب 1,00,000 سجدوں کے برابر ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے لیکن اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہو، وہ کبھی جنت میں جا۔ اس لیے یہ بندے کو اس پہ مان نہیں ہونا چاہیے میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا روزے دار ہوں، اس لیے میں جو جی چاہے کرتا پھروں۔ تیرا روزہ، تیری نماز، تیرا حج، زکوٰۃ یہ بعد میں ہے، پہلے پرکھا جائے گا کہ دل بھی ایمان والا ہے یا۔ اور جس بندے کے پاس ایمان نہیں وہ عبادت کرے، ریاضت کرے، زہد، تقوی ساری چیزیں اختیار کرے، اسے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ آخر میں چل کے حضرت امام حسن کی ایک بات جو تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنے ملفوظات میں لکھی ہے نا، وہ میں عرض کروں گا، اس سے اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بندہ اس حالت میں مرتا ہے کہ اس کے دل میں نبی کی آل کی محبت ہے، اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی گھرانہ عام گھرانہ، آپ کے خاندان کو کوئی چودھری صاحب، راجہ صاحب، ملک صاحب، دادے پردادے کا ذکر کرے، بندے کا سینہ کتنا چوڑا ہوتا ہے۔ جی میرے دادے کی بات ہو رہی ہے، جی میرے نانے کی بات ہو رہی ہے، یہ میرے خاندان کی بات ہو رہی ہے۔ تیرے جیسے لاکھوں خاندان نبی کی آل کی جوتی کے اوپر قربان کیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ میری آل سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، اور جو اس حالت میں مرا کہ اس کے دل میں نبی کی آل کی محبت ہے، وہ ایسے مرتا ہے گویا اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اس لیے کہ یہ بڑے لجپال لوگ ہیں، بڑے، وہ کسی نے کہا نا لجپال پریتاں نو توڑ دے نہیں، لجپال پریتاں نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین پھر چھوڑ دے۔ پھر حضور نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت میں مرا گویا وہ ایسے مرا کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، وہ توبہ کرتا ہوا دنیا سے گیا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا، جو اس حالت میں مرا کہ اللہ نے اسے نبی کی آل کی محبت عطا فرمائی ہے، وہ ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اسے موت عطا فرمائی۔ گویا ایمان سند ہے نبی کی آل کی محبت کی، گویا ایمان گارنٹی ہے نبی کے آل کی محبت کی۔ اگر کوئی بندہ نبی کی آل کے بارے میں زبانیں تان دراز کرتا ہوا ملے تو سمجھ لو وہ ایمان والا، بولے وہ ایمان والا۔ بے شک وہ جبہ قبہ دستار کا مالک ہے، بے شک وہ اپنے آپ کو علم و فضل کا پہاڑ کہتا ہے، بے شک وہ اپنے آپ کو بہت بڑا علم والوں کے اندر اپنے آپ کو شمار کرتا ہے، لیکن ایسا بندہ ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ اچھا پھر حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، کہ جب بندہ آل بیت کی محبت کے اندر دنیا سے جاتا ہے وہ ایسے جاتا ہے جیسے دلہن کو نا اس کے خاوند کی طرف تیار کر کے لے کے جایا جاتا ہے۔ کتنی عزتیں ہیں نبی کی آل کی محبت کے اندر، کتنی عزتیں ہیں نبی کے خاندان کے محبت کے اندر۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماع، جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی آل کی محبت میں مرا گویا وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اوپر اللہ نے اسے موت عطا فرمائی ہے۔ گویا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کی آل کی محبت کا عقیدہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یہ الحمدللہ ہمارے اکابرین کا عقیدہ ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے اس حال میں موت آئی کہ اسے حضرت امام حسن اچھے نہیں لگتے، جسے اس حال میں موت آئی کہ اسے حضرت امام حسین سے محبت نہیں ہے، جسے اس حال میں موت آئی کہ اسے سیدہ کائنات کے بارے میں وہ برے لفظ بولتا ہے،
جسے اس حال میں موت آئی کہ وہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں اچھے لفظ نہیں بولتا، میرے کریم آقا نے فرمایا جا یوم القیامت مکتوب بینا عینیہ، وہ قیامت والے دن آئے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ادھر ماتھے پہ لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اسے اللہ کی رحمت میں سے حصہ۔ دوستو یہ نعرے لگانے کی بات نہیں ہے، یہ نبی کی آل کی محبت، یہ ایمان کا معیار ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کا معیار ہے۔ پھر حضور نے فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، وہ کفر کی موت مرتا ہے جس کے دل میں نبی کی آل کی محبت نہیں ہوتی۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، جو اہل بیت کے بغض میں مرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی۔ اس لیے آئیں اپنے طور اتوار کو بدل لیں، آئیں اپنے طریقہ کار کو بدل لیں۔ اور میں نے پچھلے سے پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ کی خدمت میں یہ عرضی پیش کی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا بندہ اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے۔ کس کے دین پہ ہوتا ہے؟ اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے۔ آئیں نظرہ توجہ کریں، جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ ہم کھاتے پیتے ہیں، جن کے ساتھ ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے خوشی غمی کے تعلقات ہیں، کیا وہ اس معیار کے اوپر پورا اترتے ہیں؟ ہم نے تو دین کو بھی دنیا داری میں بدل دیا ہے۔ وہ چھوڑو جی مولوی آخڑے رہنے، اور مولویاں نہیں منیاں تو جائیا کدھر؟ بڑے بڑے جملے ہیں جو ہمارے ان کانوں تک پہنچتے رہتے ہیں، لیکن بات یاد رکھیے گا، مولوی جب بھی ممبر پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے وہ اپنے دادے یا اپنے پردادے کی بات نہیں کرتا، وہ نبی کے نائب کے طور پہ ممبر پہ بیٹھتا ہے اور بات وہ کرتا ہے جو کملی والے نے ارشاد فرمائی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ میرے نبی کے وہ لخت جگر ہیں جو 3 ہجری کو اللہ کریم نے ماہ رمضان المبارک کی 15ویں رات میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر یہ تشریف لے کے آئے۔ نام میرے نبی نے رکھا۔ ہمیں ہمارے پیر صاحب ہمارے بیٹے کا نام رکھے نا، ہم بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں اور میرے بیٹے کا نام میرے پیر صاحب نے رکھا ہے جی، فلاں شیخ القرآن نے رکھا ہے، فلاں شیخ الحدیث نے رکھا ہے، اور یہ علی کا بیٹا وہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق مولا علی نے نام حمزہ رکھا، دوسری روایت کے مطابق مولا علی نے نام حرب رکھا۔ میرے آقا تشریف لے کے آئے، مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، میرے نبی نے نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میرے نبی نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ اس کا نام کیا ہے؟ حسن۔ اور دائیں کان میں اذان میرے نبی نے اپنی زبان عطر سے دی، وہ زبان جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جس زبان سے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا بات نکلتی۔ بائیں کان میں تکبیر میرے نبی نے فرمائی۔ اچھا پھر حضور نے گٹی بھی اپنا لعاب دھن عطا فرمایا۔ کتنی بڑی عظمت ہے۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا سیدنا امام حسن کا، اور 7ویں دن ہی سر کے بال صاف کیے گئے۔ اچھا ہمیں جلیبی بانٹنے کا بڑا شوق ہے، ہمیں مٹھائیاں بانٹنے کا بڑا شوق ہے، ہمیں سالگرہ منانے کا بڑا شوق ہے، لیکن جو طریقہ نبی نے بتایا ہے اس طرف ہماری توجہ۔ اچھا طریقہ کیا ہے؟ جب اللہ کریم تمہارے گھر میں کوئی اپنی نعمت یا رحمت عطا فرمائے نا تو سب سے پہلے اس کا نام رکھو۔ کیا رکھو؟ اور یہاں 15 دن گزر جاتے ہیں، نام فائنل۔ دادی کو یہ پسند ہے، دادے کو یہ پسند ہے، نانی کو یہ پسند ہے، نانے کو یہ پسند ہے، چاچا یہ کہتا ہے، ماموں یہ کہتا ہے۔ کیا وہ اسی دینی دنیا میں آ گیا ہے؟ کیا اس سے پہلے اس کے دنیا کے آنے کی پتہ کوئی نہیں تھا؟ وہ مذکر ہوگا یہ مؤنث ہوگا یہ تو بعد میں پتہ چلا، لیکن گھر والوں کو یہ تو پتہ ہے نا کہ کوئی نہ کوئی گھر میں تشریف
تو کیوں نہ ایک بچے کا نام فائنل کر لیا جائے، ایک بچی کا نام فائنل کر لیا جائے، جیسے ہی وہ دنیا میں آئیں اگر وہ بچہ ہو تو نام بچوں والا رکھ دیں، اگر وہ بچی ہو تو نام، گل ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو توجہ کس کرنی ہے جی؟ نام بھی رکھا۔ پھر حضور نے 7ویں دن عقیقہ کیا اور 7ویں دن بال صاف کروائے سیدنا امام حسن کے، اور یہ وہ بیٹا ہے میرے نبی کا، یہ وہ شہزادہ ہے میرے نبی کا، یہ وہ لخت جگر ہے میرے نبی کا، جس کے آنے سے اللہ نے بچوں کے بارے میں امت مصطفیٰ کو احکام عطا فرمائے۔ میرے نبی نے بتایا تم نے یہ کرنا ہے۔ اچھا جب وہ بال صاف کر دیے گئے نا سیدنا امام حسن کے سر مبارک سے، تو حضور نے فرمایا ان بالوں کو لے جاؤ کسی زرگر کے پاس، سنیارے کے پاس، اور ان بالوں کا وزن کرواؤ، جتنا بالوں کا وزن بنے اتنی چاندی لو اور غریبوں میں تقسیم کر دو۔ عقیقہ 7ویں دن کیا۔ ہم میں سے ایسے لوگ ابھی بھی ہوں گے جن کی عمریں 70 سال ہو گئی لیکن عقیقے کوئی نہیں ہوئے۔ ہم وہ 2-2.5 من جلیبی تقسیم کر دیتے ہیں لیکن سال کا بکرا لے کے عقیقہ کرنا گوارا، اس لیے کہ ہم اور طرف جا رہے ہیں نا، دین ہمیں اور طرف بلا رہا ہے، کامیابی اس کے اندر ہے جو نبی نے فرمایا۔ اچھا سیدنا امام حسن وہ ہیں جو میرے نبی کے کاندھوں پہ بیٹھتے تھے، سیدنا امام حسن وہ ہیں جو میرے نبی کے سینے پہ کھیلتے تھے، سیدنا امام حسن وہ ہیں جن کو میرے نبی چومتے بھی تھے، جن کو میرے نبی سونگتے بھی تھے، سیدنا امام حسن وہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن بھی اور حسین بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کن کے سردار ہیں؟ بولیں بولیں کن کے سردار ہیں؟ اچھا یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، جب میں نے بات کی تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا جناب ہم نے تو یہ بات پہلی دفعہ سنی ہے، تو یہ اس سے پہلے تو نہ کبھی بیان ہوئی ہے نہ کبھی ہمارے کانوں تک پہنچی ہے۔ تو میں نے کہا یہ قصور بیان کرنے والوں کا ہے یا آپ کے کانوں کا ہے؟ آپ کے کانوں تک نہ پہنچنا یا آپ کا نہ سننا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کے اندر حقیقت ہے۔ 5ویں خلیفہ راشد ہے سیدنا امام حسن۔ کتویں؟ سارے بولیں کتویں؟ 5ویں خلیفہ راشد ہے، اور سیدنا امام حسن میرے نبی کا وہ لخت جگر ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید۔ اچھا بڑے مزے کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں نبی کو تو آنے والے وقت کا پتہ ہی کوئی نہیں، نبی تو غیب کی خبریں نہیں جانتا۔ میرے نبی کا شہزادہ ہے، میرے نبی کی گود میں کھیل رہا ہے، اور میرے نبی فرما رہے ہیں ان ابنی ھذا سید۔ لوگو یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ سردار ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولے بولیں یہ کیا ہے؟ سردار ہے۔ اچھا پھر حضور فرمایا اللہ ان یصلح بہی بین فئتین عظیمتین من المسلمین، شاید اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ سارے بولیں کیا کروائے گا؟ یہاں میں ایک عقیدے کی بات عرض کرنے لگا ہوں، بات توجہ سے سنیے گا۔ 2 مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ صلح کروائے گا۔ اس لیے یہ کیا ہے؟ سردار۔ گویا جو سردار ہوتا ہے وہ صلح کرواتا ہے، جو سردار ہوتا ہے وہ پرچے نہیں کرواتا، جو سردار ہوتا ہے وہ ایف آئی آریں نہیں کٹواتا، جو سردار ہوتا ہے وہ پولیس کے چھاپے نہیں پڑواتا، جو سردار ہوتا ہے وہ فیملیوں کے اندر گند نہیں ڈالتا، جو سردار ہوتا ہے وہ لوگوں کے اندر تفرقہ نہیں پھیلاتا، جو سردار ہوتا ہے اللہ اسے صلح والی حیثیت اور مقام عطا فرماتا ہے۔ آج کل سردار اور طرح کے ہیں نا، ادھر چھاپا پروایا تو نال ہی پھر چھڑایا بھی تو مڑ کے لوگ روٹلا تو روٹی بھی کھا دی تو پھر مہینے 2 کم چلنا رہا۔ گل صحیح ہے یا نہیں؟ اور دسیا کرو بایا کرو نہیں یار، گل کرنی چاہیے نا۔ سردار وہ ہوتا ہے جو 2 گروہوں کے درمیان کیا کرواتا ہے؟ صلح۔ حق پہ ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دینا اسے امام حسن کہتے ہیں، وہ حق ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ صلح کس سن ہجری میں ہوئی ہے؟ یہی تو رونا ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور 41 ہجری
کیا؟ اور یہ یاد رکھا کرو تب جا کے معاملہ حل ہوتا ہے۔ 41 ہجری کو یہ صلح نامہ ہوا کس کے درمیان؟ سیدنا امام حسن اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، سارے بولیں رضی اللہ تعالی، یہ صلح نامہ ہوا۔ اور آپ خلیفہ کب بنے؟ 29 سال اور 6 ماہ بعد۔ کتنے؟ اور حضور نے فرمایا تھا نا میرے بعد جو خلافت ہے وہ کتنے سال ہوگی؟ 30 سال ہوگی۔ 29 سال اور 6 ماہ اس وقت ہوئے جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ان کے بعد خلیفہ بنے سیدنا امام حسن۔ کون بنے؟ توجہ ہے، کون بنے؟ حضرت امام حسن۔ اور یہ صلح کب ہوئی؟ 41 ہجری کو۔ کب؟ 41 ہجری کو صلح کی کس نے؟ امام حسن نے۔ تخت دیا کس نے؟ امام، بولے کس نے؟ حضرت امام۔ سادہ سا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ایک جملہ یاد رکھ لو، یہ آج کے سارے فتنے اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ جہاں اہل بیت کی صلح ہے وہاں ہماری صلح ہے، جہاں اہل بیت کی جنگ ہے وہاں ہماری جنگ ہے، بس۔ جہاں اہل بیت کی، یہ جملہ خود بھی یاد رکھیں، اپنی نسلوں کو بھی یاد رکھوائیں، آپ کی اولاد کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ جہاں اہل بیت کی صلح ہے وہاں ہماری سنیوں کی صلح ہے، جہاں اہل بیت کی جنگ ہے وہاں ہماری جنگ ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے صلح کی حضرت امام حسن نے، ہمیں حضرت امام حسن بھی قبول، صلح بھی، سارے بولیں صلح بھی، حضرت امیر معاویہ بھی۔ اور اہل بیت سے جنگ کی یزید بدبخت نے، اور ان کو قبول نہیں کیا حضرت امام حسین نے، اس لیے وہ ہمیں بھی قبول، بولیں وہ ہمیں بھی قبول۔ یہ وہ ہے سیدنا امام حسن جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا یہ میرا سردار بیٹا ہے، اور سرداری قربانی مانگتی ہے۔ سرداری کیا مانگتی ہے؟ اچھا آج کل نا اساں جو ہر بندہ چودھری بننا چاہنا ہے، پنجایت لگی ہوئے نا تو ذرا میں یہ بواں تے چواں بندے فیصلہ کرا، یہ گل ہے نا، سواد اچھنا نا، اے بندے تو اس طرح کر جی، تو اس طرح کر، بڑی چسینی گل ہے نا، میں سردار بن جا، لیکن گل جلے قربانی علی اچھا تو پھر ٹنگا جی اور لتاں کمڑیاں نہ، پھر سرداری قربانی مانگتی ہے۔ اور صلح کے لیے اگر تخت کی بات آ جائے تو امت مصطفیٰ کو فساد، جھگڑے، قتل و غارت سے بچانے کے لیے اپنا تخت دے کے امت کو بچانے کا نام سیدنا امام حسن ہے۔ یا علی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس کے بارے میں، اچھا مدینہ شریف کی سرزمین ہے تو سیدنا امام حسن، سیدنا امام، سارے بولیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، نہ ہمیں اس سے مسئلہ ہے نہ اس سے مسئلہ ہے، الحمدللہ ہم اہل محبت بھی ہیں، اہل مودت بھی ہیں، توجہ کریں۔ اچھا ایک بندہ آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا سیدنا امام حسن کا، آپ باہر تشریف لے کے آئے، اس نے بغیر سلام دعا کے پہلی بات آپ کو گالی کی صورت میں دی۔ آپ نے فرمایا تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے 2-4 گالیاں اور نکلی۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ اس نے مولا علی کے بارے میں اچھی زبان نے استعمال نہ کی۔ آپ نے فرمایا تجھے پتا ہے میں کس کا نواسا ہوں؟ اس نے پھر، اچھا جب اس نے حضور کی ذات تک وہ پہنچنے لگا نا تو آپ نے اپنے خادم کو کہا لگتا ہے یہ بھوکا ہے، جاؤ اس کے کھانے کے لیے کچھ لے کے آؤ۔ سردار بننا بڑا اوکھا کام ہے، منصب تے بہنا بڑا اوکھا کام ہے، تے ہر کتے کی بندہ بٹا مارنا شروع کر دے تو بندہ منزل تے پہنچ، یہ گل یاد رکھے، بڑے کمے نہیں گل ہے۔ گلی گلی چ کتیاں کی بٹے مارن لا پو تو بندہ سواوے نہیں پہنچ سکنا، کتیاں کی نظر انداز کر کے اگے چلنا پینا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، مجھے بھوکا لگتا ہے۔ اس نے 2-4 گالیاں اور نکالی، اس نے 2-4 گالیاں اور نکالی۔ آپ نے اپنے خادم کو کہا گھر میں جتنی چاندی ہے نا وہ لے آؤ۔ وہ لے کے آ گیا، وہ ایک تشت میں تھی، آپ نے ساری چاندی اسے پیش کر کے کہا گھر میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، اسے قبول کر لو۔
چاندی اس کے ہاتھوں پہ پڑی. کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم آپ اللہ کے نبی کے شہزادے ہیں, میں یہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ شہزادہ نبی کا ہو تو برداشت کتنی ہے. یہ معیار ہے سرداری کا, یہ معیار ہے قد کاٹھ کا. جو بندہ بڑا ہوتا ہے نا اللہ اسے دل بھی بڑا عطا کرتا ہے. جو بندہ مقام اور مرتبے والا ہوتا ہے اللہ اسے حوصلہ بھی بڑا عطا کرتا ہے, صبر بھی بڑا عطا کرتا ہے. اچھا, تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی ملفوظات میں ایک بات لکھی, وقت بڑا مختصر ہے, بڑی اعلیٰ بات لکھی. آپ ایک دن نا گھوڑے پہ سوار ہوئے, شاہی پوشاک پہنی, گھوڑے پہ سوار ہوئے, مدینہ شریف سے باہر نکلے تو آگے ایک یہودی ہے, کافر ہے, اور خستہ حال, کپڑے گندے, اور وہ غریب الوطنی میں پڑا ہوا ہے. اس نے امام حسن کو اشارہ کیا, آپ نے سواری روک لی. جب سواری روکی نا تو آگے سے وہ مخاطب کر کے کہتا ہے حضرت امام حسن کو, کہتا ہے امام حسن آپ کے نانے کی بات درست نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. میں کہا جو آپ کے نانے نے فرمایا نا وہ درست نہیں. آپ نے فرمایا میرے نانے نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے نانا جی نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. حضور کا فرمان ہے نا, حضور کا فرمان ہے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. آپ نے کہا ہاں یہ میرے نانا جی کا فرمان ہے. میں نے کہا یہ درست تو ہے نہیں, آپ اعلیٰ پوشاک پہن کر اعلیٰ گھوڑے پہ, خوبصورت سواری, ہر ایک چیز نعمت موجود ہے, اور آپ دنیا کے اندر عیاشی کر رہے ہیں. اور میں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دنیا ان کے لیے جنت ہے, نہ کھانے کے لیے کچھ, نہ پہننے کے لیے کچھ, غریب الوطنی میں زندگی بسر کر رہا ہوں. اب یہی مسئلہ ہے, آج کل بھی کچھ لوگ حدیث پڑھتے ہیں لیکن حدیث کی سمجھ نہیں آتی. وہ جس نے کہا ہے نا بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری, بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی. آپ نے فرمایا فرمان درست ہے لیکن مطلب وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو, مطلب وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. نے کہا جی آپ سمجھا دیں. تاجدار گولڑا فرماتے ہیں حضرت امام حسن نے فرمایا ہمارے لیے جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں نا, مثلا اللہ ہمیں جنت میں اپنا دیدار کروائے گا, جنت میں ہمارے لیے محلات ہوں گے, نہریں ہوں گی, حوریں ہوں گی, وہ جو ہے وہ آب کوثر ہوگا. ان ساری نعمتوں کو دیکھیں تو یہ جو دنیا کے اندر جو اللہ نے دیا ہوا ہے نا یہ قید خانہ ہی ہے, یہ قید خانہ ہی ہے. اور تمہارے لیے جو اللہ نے عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے اس عذاب کو دیکھو تو جس حالت میں تم رہ رہے ہو یہ تمہارے لیے جنت ہی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کا فرمان بھی سمجھنے کے لیے دل میں عشق رسول کا ہونا ضروری ہے, دل کے اندر ادب رسول کا ہونا ضروری ہے. تو یہ حضور کی آل وہ آل ہے, یہ حضور کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جن کے ساتھ جب تک انسان مودت کا رشتہ قائم نہ کرے تب تک وہ ایمان والا ہو. سارے بولیں تب تک ایمان والا ہو. آج شمی کوشش کرے دو کی نفل پڑھ کے نہیں ہے, حضرت امام حسن نے نان ہے تے انہاں واسطے سالے سو اپنے دادے شادے واسطے ہر جمعراتی دعا منگنے ہو یا کوئی نہیں جی. اور جس گھر کوئی بندہ پڑھیا لکھیا بھی نہیں تے نکے بچے 2-3 سالہ نے جمعراتی روٹی والے پاسے جان تے وہ ان پڑھ مارے ٹھہر جاؤ جمعرات ہے. تو انہوں اس 3 سالہ نے پترا کتنی نے پتا امی جی جمعرات ہے تو پھر کیا کریے ہے, تو ماں آنی ہے ٹھہر جا ابا تو سن مسیتی گئے ہے, اللہ کرے اس طرح ہی ہوگا جی. نہیں ہو سمجھے اے والد صاحب تساں مسجد گئے تو مڑ کے اچھن تے ذرا دعا کرساں تو پھر اس واسطے کہ اس دیہڑے اساں نے جڑے بڑ بڈیرے چلے گئے نا انہاں نیاں روحاں اشنیاں جے کہ جساں بخشنے آ او کن کے جانیاں تے اتھے قبراں والیاں جا کے تقسیم بھی کرنیاں. تو یہ اگر جمعرات کو ہم کرتے ہیں نا تو جب اس طرح بزرگوں کے ایام آتے ہیں اور اس طرح اہل بیت اطہار کے ایام آتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ سال ثواب ضروری نہیں ککڑی ہوا تو دعا ہونی ہے. اے جچر تک بھئی حلوہ نہ پکاؤ تچر تک درود نہیں ہونا. یہ کوئی مسئلے پرانے زمانے نے جڑے نہ اساں کرے پڑھے تو نہ اساں کی پتہ نہ. درود خالی پانیاں نہ گلاس بھی سامنے ہوا تے پڑھو تے بولو نا او بولو نا. وہی 4 کل حافظ صاحب پڑھنے
تو جے اللہ توفیق دیتی ہوئے تو بندے کی آپوں اشنے ہون تو بندہ آپوں بھی پڑھ سکنا ہے، کوئی پابندی، سارے بولو کو پابندی، تو درود شریف بھی حافظ صاحب بھی پڑھنے تو تساں بھی پڑھ سکنے ہو، تو اللہ کرے ہاتھ چاک ہے منگنے نہ سلیقہ بھی اگر اللہ دیتے ہوئے تو منگنے وچ بھی کوئی حرج اے نہیں بھی ہن بندہ مر گیا تو مولوی صاحب ایسا تو دعا ہو سی نہ اساں سارے جی اساں سارے بولو نا اساں سارے مسلمان ہاں تو مسلمانوں نے گھراں وچ پیدا ہوئے ہاں تو کم از کم اپنی اولادی کس قابل تو کریے نا کہ اج مر جائیے تو کم از کم جی ویسے اس تو بڑی تو گل ہے کوئی نہیں، ٹائم تو پورا ہو گیا ہے، بعض دفعہ گل تھوڑی ڈاڈی جی بھی آ جانی ہے، بندہ مر جائے 4 جاکت پیچھے جوان جنازے کھلتے ہون تاکہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور دعا واسطے حاضر میت کے لیے پیچھے جی، تو پھر امام صاحب جانن تے ابا اور جانن تو پھر اس ابے محنت منہ کیتی ہے اولادی پر، کیا خیال ہے جی؟ کوشش کریں جو مبادیات دین ہے نا ان کو سیکھیں، اپنی اولادوں کو سکھائیں، اللہ کریم اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ اگلا جمعہ میلاد شریف کے حوالے سے پہلا جمعہ ہوگا، ایک پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہر سال کہتا ہوں، آج بھی عرض کر رہا ہوں، کوشش کریں اپنے گھر پہ جھنڈا ضرور لگائیں، کوشش کریں اپنے گھر کو ضرور سجائیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھیں، کوشش کریں اپنی عادات و اطوار کو حضور کی سنت کے سانچے میں ڈالیں۔ کیوں؟ ہماری جتنی خوشیاں ہیں نا وہ نبی کے میلاد کے صدقے میں، وہ ساری کس کے ہیں؟ حضور کے میلاد کے صدقے میں، ہمیں جو کچھ ملا ہے حضور کے میلاد کے صدقے میں ملا ہے، تو یہ کوشش کیجئے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے جامعہ رحمانیہ رضویہ میں 12 روزہ محافل ہوتی ہیں، ہر روز عشاء کے بعد 1.5 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے، تو اس کی پہلی محفل جو ہے وہ 17 ستمبر کو اتوار والے دن، اتوار ہی بنتی ہے جی، اتوار والے دن عشاء کی نماز کے بعد ہوگی، اس کے اندر بھی شرکت کریں، اپنے گھروں کے اندر بھی اہتمام کریں۔ کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں جن کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، انشاءاللہ ان پہ اگلے جمعۃ المبارک پہ آخر میں چند لمحے گفتگو ہوگی۔ یار زندہ صحبت باقی، وما علیہ الا البلاغ۔